أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. أما بعد إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك بعدد معلوماتك بارك وسلم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. وبشر المؤمنین، آپ بشارت دے دیجئے مومنین کو. وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، کہ اللہ کی طرف سے انہیں بشارت دے دیجئے کہ اللہ کا ان پر بڑا فضل رہے گا، بڑا کرم رہے گا اللہ کا. سوال یہ ہے کہ مومن کون ہے؟ مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے محبت کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے محبت کرتا ہے، اور شریعت پر سختی سے پابند رہتا ہے. ہر چیز کے لیے، شریعت میں جو چیز ہے اس کے لیے، یہ نہیں کہ صرف ایک ہی چیز کے پیچھے نہیں، شریعت کے ہر اصول کی وہ پابندی کرتا ہے. اور ایسے لوگوں کو ہی ہم حرف عام میں اللہ کا ولی کہتے ہیں. یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کبھی بھی شریعت کے خلاف نہیں جاتے. یہ ان کی سوچ نفع یا نقصان پر نہیں ہوتی ہے، صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پر ہوتی ہے. وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ راضی ہے نہیں ہے، وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہے کیا نہیں. ایسے ہی لوگوں کو مومن کہا جاتا ہے. ورنہ سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو مسلمان ہو گئے، لیکن شریعت کی پابندی مشکل ہوتی ہے. اور جو شریعت کی پابندی کرتے ہیں وہی لوگ اصل میں مومنین کہلائے جاتے ہیں. تو چند احادیث کا میں آپ کو مختصر سا اس کے اقتباسات سناتا ہوں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں بعض مومنین ایسے بھی ہوں گے، بعض مومنین ایسے بھی ہوں گے کہ جن پر سورج ڈوبتا ہوگا، جن پر سورج ڈوبتا ہوگا، غروب ہو رہا ہوگا. تو علماء اس حدیث پر یوں کہتے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی دفن کیا جائے، رات میں ہو یا دن ہو، کبھی بھی ہو، اس کی تدفین یہ نہیں کہ سورج جب ڈوب رہا ہے اس وقت تدفین ہو، نہیں، کبھی بھی، رات کے حصے میں ہو یا دن میں ہو، کبھی بھی ہو. تو اس جب مٹی ڈال کر سب لوگ واپس ہو رہے ہوتے ہیں تب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اپنی خبر میں کہ سورج غروب ہو رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دکھا دیتے ہیں. موت اسے مٹاتی نہیں ہے، وہ تو صرف گھر بدلا ہے،
ایک مکان سے دوسرے مکان سے، اس دنیا والے مکان سے نکل کر آخرت والے مکان میں جا رہا ہے، اس دنیا سے یہاں کے مکان سے نکل کر اس مکان پہ جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ مغرب کے طرف، سورج ڈھل رہا ہے، وہ لیٹے ہوئے دیکھ رہا ہے، کیونکہ میت کو تو لٹا دیے ہیں، تو وہ لیٹے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے۔ اب جب فرشتے آ جاتے ہیں، تو وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ وہ جب اٹھ کر بیٹھتا ہے تو اپنی آنکھیں ملنا شروع کرتا ہے، اپنی آنکھیں ملتا ہے۔ اپنی آنکھیں ملنے کے بعد جب یہ دیکھتا ہے فرشتوں کو، تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ من ربک، کہ تیرا رب کون ہے؟ اب جواب اس کا سنیے، اس کا میت کا جواب سنیں۔ میت کہتی ہے کہ سورج ڈوبنے والا ہے، پہلے میں عصر کی نماز پڑھ لوں تو پھر جواب دوں گا، وقت نہیں ہے میرے پاس، میں پہلے نماز پڑھ لیتا ہوں عصر کی، پھر آپ کو جواب دوں گا۔ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے حافظوا علی الصلاۃ الوسطی، درمیانی نماز کی حفاظت۔ درمیانی نماز کون سی ہے؟ 5 نمازوں میں عصر ہی تو ہے، شروع میں فجر اور ظہر ہے، اور بعد میں کیا ہے؟ مغرب اور عشاء۔ درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر۔ حافظوا علی الصلاۃ الوسطی۔ تو اس وقت یہ کہے گا کہ میں پہلے نماز پڑھ لوں تو پھر جاؤ، اور حدیث شریف یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اب محدثین اس پر بات کرتے ہیں، محدثین اس پر کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ میں نماز پڑھوں، اور ملائک بھی اٹھ کر چلے جاتے ہیں، پھر کوئی سوال نہیں کرتے۔ تو اس نے نماز کی جو بات کی ہے تو ان فرشتوں کو سارے سوالات کے جواب مل گئے، فرشتوں کو سارے سوالات۔ اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جو اپنی نمازوں کے پیچھے رہتا ہے، ہمیشہ ہر وقت نماز کو خطا ہونے نہیں دیتا، نوافل کی کثرت کرتا ہے۔ نوافل سے یاد رکھو خدا ملتا ہے۔ تہجد کی اس لیے جو ہے نا اولیاء اللہ پابندی کرتے تھے کہ تہجد ضروری ہے، اسی میں خدا ملتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ سارے میرے بندے سو رہے ہیں، اور یہ ایک بندہ میری رضا کی خاطر اٹھ کر بیٹھا ہوا ہے، اور مجھے راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھ رہا ہے، کیوں نہ اللہ اس کی بخشش فرمائے گا، کیوں نہ اس پر رحم کرے گا۔ دوسری احادیث میں لکھا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی 2 انعامات رکھتے ہیں، 2 انعامات رکھتے ہیں کہ اسے تسلی ہو جائے، اسے سکون حاصل ہو جائے۔ میت کو ابھی لے کر آ رہے ہیں، ابھی اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی گئی ہے، اب میت کو لے کر آ رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے کاندھوں پر جانے والے سن لے کہ تیری میت میں جو جنازے میں کی نماز کے لیے شریک ہوئے ہیں، میں تیری خاطر سب کی بخشش کر دی، کہ جنازے میں آنے والوں کی سب کی بخشش کر دی ہے میں نے۔ کیا شان ہے، یاد رکھیں جو اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا زیادہ قریب ہوگا اسے اتنا ہی پروٹوکول دیا جائے گا اللہ کے پاس، اس کی ویسے ہی عزت ہوگی، اس کو ویسے ہی مقام دیا جائے گا، اسے ویسے ہی۔ دیکھو اکثر سنے ہوں گے آپ لوگ، ایک کتاب ہوتی ہے دلائل الخیرات،
دلائل الخیرات کیا ہے؟ اس کی ابتدا بھی درود شریف ہے، اس کی انتہا بھی درود شریف ہے۔ محمد سلیمان الجزولی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کو ایسی کتاب لکھنے کا شوق کیوں پیدا ہوا، کیسے خیال آ گیا آپ کو کہ اس طرح کی کتاب لکھے کہ جس کی ابتدا بھی درود شریف ہے، انتہا بھی درود شریف ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک واقعہ ہے جس کی وجہ سے میں یہ لکھا ہوں۔ تو بولے کیا واقعہ؟ ایک دفعہ میں گزر رہا تھا ایک جگہ سے، تو دیکھا تو وقت ہو چکا ہے نماز کا، اب پانی میرے پاس ہے نہیں، کنواں ہے سامنے، کنویں کے پاس پہنچا میں تو دیکھا تو قریب میں ایک بچی کھیل رہی تھی، اس کا چھوٹی سی جھونپڑی تھی اور بچی کھیل، اور بچی 7-8 برس کی ہے، اس سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہو۔ تو جب میں آ کر کنویں کے پاس دیکھ رہا ہوں تو نہ ڈول ہے نہ رسی ہے، اور کنویں میں پانی گہرائی پہ ہے، میں کیسے لوں؟ میں یہ سوچ رہا تھا کھڑے رہ کے، اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ بچی نے جو مجھے دیکھا تو وہ آیا، وہ بچی آئی، آ کے بولی چچا کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو بولے مجھے وضو کر کے نماز پڑھنا ہے، مجھے وضو کر کے نماز پڑھنا ہے، یا ڈول ہے نہ رسی، میں کیسے کروں؟ تو اس نے پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ میں سلیمان الجزولی ہوں۔ تو وہ لڑکی پہچان گئی، بولی آپ ہیں سلیمان، اور آپ اتنے بڑی ہستی ہو کہ آپ کو پتہ نہیں ہے پانی کیسے نکالتے ہیں، اس سے کہ کنویں سے پانی کیسے نکال سکتے ہیں؟ آپ ڈول اور رسی کی تلاش میں ہیں۔ اس نے تھوک دیا، اس نے کنویں میں تھوک دیا، وہ کنویں میں تھوکنا تھا کہ پانی ابل پڑا، پانی ابل پڑا، اور آپ نے وضو کر لیا، اور اسی وقت آپ نے قسم کھائی کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا جس کی ابتدا بھی درود شریف ہو اور انتہا بھی درود شریف۔ آپ نے پوچھا وہ لڑکی سے کہ تجھے یہ اتنی سی عمر میں اتنی کرامت کیسے مل گئی، اتنا تجھ پر اللہ کا فضل کیسے ہو گیا؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میری ماں بھی درود پڑھتی ہے، میرے باپ بھی درود پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتی ہوں، صبح شام پڑھتی ہوں، میرا کام ہی یہی ہے۔ تو بچے کھیلتے بھی ہیں تو درود شریف پڑھتے تھے۔ آج ہمارے بچے جوان بھی ہو جاتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو کھیلنے کی عمر ہے، ابھی تو یہ عمر ہے، ابھی تو وہ عمر ہے۔ اور جب بچے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تب افسوس ہوتا ہے کہ ارے یہ کیا ہو گیا۔ اب پھر ڈھونڈتے ہیں ملاؤں کو کہ میرا بچہ مانتا نہیں، میرا بچی سنتی نہیں، میری بچی یہ کرتی ہے، میرا بچہ یہ کرتا ہے۔ آپ دعا فرما دیجیے۔ یہ سب باتیں اس وقت سوچنی چاہیے تھی جب آپ کے ہاتھ میں تھے بچے، جب آپ کی بات سنتے تھے بچے، جب آپ کی بات سنتے تھے اس وقت تو آپ نے کچھ نہیں کیا۔ ابھی عمر کیا ہے، ابھی عمر کیا ہے، نتیجہ یہ ہو گیا۔ تو عزیزان محترم، بات صرف اتنی سی ہے کہ وبشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا، کہ اللہ کا بڑا فضل ہوتا ہے، بڑا کرم ہوتا ہے مومنین پر۔ تو بس یاد رکھ لیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں اور نمازوں کی پابندی کریں۔ یہ 2 چیزیں ہماری زندگی کی سب سے اہم چیزیں ہیں۔ اور یاد رکھیں تہجد کے لیے آدھی رات کو اٹھنا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تہجد کا معاملہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد اگر فرض کریے آپ آدھے گھنٹے کے لیے بھی سو کے اٹھے ہیں تو وہ آپ کے لیے تہجد ہو گئی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آدھی رات کو ہی اٹھنا ہے پھر اٹھیں گے، نہیں، آدھے گھنٹے کے لیے بھی سوئے، 15 منٹ کے لیے بھی اگر آپ سوئے ہیں، آپ کو نیند لگ گئی تھی عشاء کی نماز کے بعد، اٹھے پھر آپ وضو کر کے پھر نماز پڑھ لیے تہجد، یہ آپ کی تہجد ہو۔ اور تہجد کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور تہجد سے ہوتا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔